اوکے اب ہم جو ہے نا دوبارہ اپنے لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں ود رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹرز. ٹھیک ہے، رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر میں جو ہے نا جو سیزن آف برتھ ہے تو انہوں نے جو ہے نا بیسیکلی اسے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اکرنس آف اسکیزوفرینیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب جو لیٹ ونٹر اور ارلی اسپرنگ میں جو برڈس ہوتے ہیں تو دے تھنک دیٹ دے آر دیز سچ بیبیز آر مور پرون ٹو اکرنس آف اسکیزوفرینیا اینڈ سمرس کا جو سیزن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے سیزن ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ اس کے جو ہے نا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اسکیزوفرینیا کی ڈیولپمنٹ کی ان بچوں میں جو کہ ونٹر اور ارلی اسپرنگ میں اور سمر میں پیدا ہوئے ہوں. اچھا، the incidence of schizophrenia and related disorder is higher for children growing up in urban environment اور جو مائنورٹی ایتھنک گروپ کے ہیں. ٹھیک ہے، جو انسیڈنس آف اسکیزوفرینیا ہے وہ جو ہے نا اربن انوائرمنٹ میں جو بچے گرو کر رہے ہو ان میں جو ہے نا وہ بیسیکلی زیادہ ہے اینڈ فار سم مائنورٹی ایتھنک گروپس میں بھی جو ہے نا یہ چیز کامن ہے. جینیٹک اینڈ فزیولوجیکل میں اگر ہم دیکھیں تو دیر از اے اسٹرانگ کنٹریبیوشن فار جینیٹک فیکٹرز دیٹ schizophrenia is responsible that genetic جو genes ہوتے ہیں from parents to offspring they are also responsible for the development of schizophrenia in the offspring later in life and all the most individuals who have been diagnosed with schizophrenia have no family history of psychosis. ٹھیک ہے، اسپیشلی ان انڈیویجول میں جن کے پیرنٹس میں جو ہے نا اسکیزوفرینیا کے لیے جو ہے نا وہ ریسیسو جینس پریزنٹ ہو بٹ ان میں جو ہے نا جا کے ڈیولپ نہ ہو اور جب وہ انہیں پاس کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرف تو ان میں جو ہے نا جا کے اسکیزوفرینیا کی ڈیولپمنٹ کی ہسٹری کافی بڑھ جاتی ہے. لائبلٹی از کنفرم بائی دا اسپیکٹرم آف رسک ایلیل. ٹھیک ہے، common and rare with each allele contributing only a small fraction of the total population of parents. وہی recessive alleles کی بات ہو رہی ہے جو کہ responsible ہوتا ہے for the development of schizophrenia in that offspring. اچھا، the risk allele identified to date are also associated. جو risk alleles ہوتے ہیں not only the schizophrenia that occur due to such alleles but also bipolar disorder, depression and autism spectrum disorder. There are alleles also present in the software body which are responsible for development of such disorders. ٹھیک ہے، pregnancy and birth complication کو ہم دیکھیں with hypoxia, hypoxia means جب lower level of oxygen ہو during birth. ٹھیک ہے، and greater پیٹرنل ایج جب پیرنٹس کی جو ہے ایج جو ہے وہ 35-40 سے پلس ہو اسٹل وہ بچے جو ہے نا پیدا کر رہے ہو تو ان میں بھی جو ہے نا ان کے بچوں میں بھی اسکیزوفرینیا کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ان ایڈیشن دا پری نیٹل اینڈ پیری نیٹل ایڈورسٹیز اسٹریس ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، مال نیوٹریشن مطلب صحیح طرح ڈائٹ نہ ہو، میٹرنل ڈائبٹیز جو ہو گئی ہے ڈیورنگ پریگنینسی جب شوگر وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اینڈ ادر میڈیکل کنڈیشن وہ بھی جو ہے نا لنک ہے کس چیز کے ساتھ، اسکیزوفرینیا کے ساتھ. However, the vast majority of offspring with these risk factors do not develop schizophrenia, but it is also possible that majority of offspring یہ بھی possibility ہے کہ اگر جینز میں ان کی یہ ساری چیزیں present ہو اور ان کی مدر اس پیرنٹس یا اس چیز سے گزر رہے ہو تو یہ بھی possibility ہے کہ ان میں بالکل ڈیولپ ہی نہ ہو schizophrenia. ٹھیک ہے، کیونکہ environmental and genes کا جو ہے نا ایک میک اپ انٹریکشن ہوتا ہے اس پہ جو ہے نا جا کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جین کو کیسے شیپ اپ کرتا ہے، فینوٹائپ کو کیسے شیپ اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں کافی ڈیٹیل سے جینس پڑھی ہے نا، آپ لوگوں کو ابھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں پہ کیا جی سر. پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، سوسائڈ رسک جو ہے وہ اسکیزوفرینیا جو بندے انڈیویجول اسکیزوفرینیا سے سفر کر رہے ہیں ان میں تقریباً 5-6% ہے. ٹھیک ہے، اینڈ تقریباً 20% جو ہے ڈیورنگ النس میں جو ہے نا اٹیمپٹ بھی کر چکے ہوتے ہیں بٹ اس کے باوجود جو ہے نا جا کے بچ جاتے ہیں. سوسائڈل آئیڈیشن جو ہے ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے. سوسائڈل بیہیویئر از سم ٹائم ان ریسپانس ٹو کمانڈ ہیلوسینیشن ٹو ہارم ون سیلف اور ادر. اچھا، ہیلوسینیشن کا ایک ٹائپ ہے جسے ہم کمانڈ ہیلوسینیشن کہتے ہیں. اس میں جو ہے نا ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہے جیسے آپ کو انسٹرکشن، وہ آواز آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہو کہ یہ کرو وہ کرو. اس میں جو ہے نا انسان اکثر اوپر چھت سے بھی جو ہے نا چھلانگ لگاتا ہے یا اپنے آپ کو گولی مارتا ہے. یا وہ کمانڈ ہیلوسینیشن اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ جا کے اس بندے کو مارو تو آپ دوسرے بندے کی جا کے جان لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینشیل ڈائگنوسس میجر اور بائیپولر ڈسارڈر ود سائیکوٹک اور کیٹاٹونک فیچر سے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ the distinguish between schizophrenia and major depressive or bipolar disorder with psychotic feature or catatonia depends on the temporal relationship. تو اس میں بھی جو ہے نا وہی temporal relation کا آ گیا ہے ٹائم کا. ٹھیک ہے، between the mood disturbance and the psychosis.
اینڈ جو سیویرٹی آف ڈپریسو اور مینک سمپٹمس ہوتے ہیں. اگر اسکیزوفرینیا کے سمپٹمس موڈ ڈس آرڈر اور موڈ ڈپریسو ڈس آرڈر یا بائیپولر ڈس آرڈر جو وتھ سائیکوسس ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ سمپٹمس آئے ہوتے ہیں تو دین وی ول گو ٹورڈز دا ڈائگنوسس آف اسکیزوفرینیا. بٹ اگر ڈپریشن کے سمپٹمس کی سیویرٹی زیادہ ہو, فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی یا بائیپولر ڈس آرڈر کی, اور اس کے ساتھ سائیکوسس آ جاتی ہے, تو پھر ہم ڈائگنوسس دے کے ڈپریسو ڈس آرڈر وتھ psychotic feature یا bipolar disorder with psychotic feature. ٹھیک ہے. If delusion or hallucination occur exclusively during a major depressive or manic episode, diagnosis is depressive or bipolar disorder with psychotic features. ٹھیک ہے. schizoaffective سے ہم schizophrenia کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ schizoaffective میں بیسیکلی جو میجر ڈپریسو اور مینک ایپیسوڈ ہوتا ہے وہ سیم ٹو سیم کنکرنٹلی اکر ہوتا ہے ایکٹیو فیز سمپٹمس کے ساتھ, اور جو موڈ سمپٹمس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ میجورٹی آف دا ٹوٹل ڈیوریشن آف دا ایکٹیو سمپٹمس پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ویدر یہ ایکٹیو سمپٹمس پہلے اسٹارٹ ہوتے ہیں یا موڈ سمپٹمس پہلے اسٹارٹ ہوتے ہیں اسکیزوافیکٹو میں, تب جا کے جو ہے نا ہم اس کی ڈیفرینشیل ڈائگنوسس بناتے ہیں فرام موڈ ڈس آرڈرس. ٹھیک ہے. فرام اینڈ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر سے آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیپینڈس آن دا ڈیوریشن, one day and less than 1 month, at least 1 month and less than 6 months for schizophrenia form. تو اس کے بیس پہ جو ہے نا ہم schizophrenia کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں brief psychotic کو, psychotic disorder کو schizophrenia form. delusional disorder میں جو ہے نا صرف delusions present ہوتے ہیں, active symptoms سارے absent ہوتے ہیں, جس کے بیس پہ ہم اسے schizophrenia سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. schizotypical personality disorder میں بیسیکلی ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اسکیزوفرینیا سے کس چیز کے بیس پہ؟ سب تھریشولڈ کے سمپٹمز. سب تھریشولڈ سمپٹمز مین ویک سمپٹمز کی وجہ سے, جو کہ ایسوسیٹ کرتی ہے پرسنالٹی, پرسسٹنٹ پرسنالٹی فیچرز کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اسکیزوٹیپیکل جتنا اسکیزائڈ ہو گیا ہے پیرانوئڈ پرسنالٹی, یہ انشاءاللہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے چیپٹر میں ہم کنٹینیو رکھیں گے اسے. obsessive compulsive disorder and body dysmorphic disorder. Individuals with OCD and body dysmorphic disorder may present with poor or absent insight, and the preoccupation may reach delusional proportion. But یہاں پہ کیا چیز ہے ڈفرینشیشن؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی یہ ہوتا ہے ہاں سر او سی ڈی میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کہا سر کہ ایک چیز کو وہ ہاتھ لگائے تو وہ کہتا ہے اس کے فیصل ڈفرینٹ تھیمز ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا بار بار کپڑے چینج کرنا ہے, ایک بندہ جو ہے نا اپنے سٹیپس کو کاؤنٹ کرتا ہے, اس سٹیپس تک جو ہے نا ایک جگہ تک نہیں پہنچتا تو پھر دوبارہ جا کے, اب ایک بندہ تھا وہ دکان سے اپنے گھر تک جو ہے نا سٹیپس کاؤنٹ کرتا تھا, وہمی تھا, اور جب ان سٹیپس میں جو ہے نا وہ دکان سے گھر تک نہیں پہنچا تھا تو پھر دوبارہ وہ اپنی شاپ چلا جاتا تھا, اپنے سٹیپس کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کر لیتا تھا کہ میں نے اس نمبر آف سٹیپس جو ہے نا اپنے گھر کو پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا کچھ فیمیلز ہوتی ہیں وہ گھر کے ڈور لاکس وغیرہ بار بار چیک کرتے ہیں. فیئر آف کنٹیمینیشن, بار بار نہانا, واش روم میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا, ہاتھوں کو بار بار دھونا, کپڑوں کو بار بار چینج کرنا, اپنے بیڈ کو کسی کو شیئر نہیں کرنا کہ اس پہ جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک گن ٹائپ فیل ہوتی ہے, کنٹیمینیشن ٹائپ فیل ہوتا ہے, اس پہ جو ہے نا آپ سونا چھوڑ دیتے ہیں, یا آپ کو اریٹیشن وغیرہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے کیوں میری چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے یا میرے بیڈ میں سویا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا obsessive compulsive disorder کی مین وہ ہے. اچھا, obsessive OCD کو جو ہے نا ہم بیسیکلی ڈسٹنگوش schizophrenia سے کس طرح کرتے ہیں؟ OCD میں جو ہے نا آپ کے پاس پرومیننٹ obsessions اور compulsions ہوتے ہیں, اور باڈی ڈسمورفیا میں جو ہے نا آپ کی پری آکوپیشن ہوتی ہے ود اپیرنس اور باڈی آرڈر کے ساتھ. اس میں جو ہے نا ہوردنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے یا باڈی فوکس ریپیٹیو بیہیویئر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی obsessive compulsive disorder میں جو ایکٹیو سمپٹمز ہوتے ہیں ہیلوسینیشن یا ڈس آرگنائز تھنکنگ اور اسپیچ جو ہے وہ ساری چیزیں ایبسنٹ ہوتی ہیں. پی ٹی ایس ڈی کو اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی ایس ڈی جو لوگ حادثے سے گزرتے ہیں, مطلب سیکشل ابیوز یا ایک خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ, یا ایک ہی ٹائم پہ جو ہے نا بہت سارے فیملی ممبرس کا وفات ہونا کسی حادثے میں, یا زلزلے میں جو ہے نا گھر وغیرہ یہ سارے جو جائیداد وغیرہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی ہو, یا کوئی بڑا فائنینشیل نقصان ہوا ہو, تو اسے ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے نا
اٹ انکلوڈس فلیش بیکس. فلیش بیکس میں جب آپ کو جو ہے نا اس ایونٹ کی بار بار وہ میموری سامنے آ رہی ہو, تو وہ بھی جو ہے نا ان ہیلوسینیٹری کوالٹی جو ہے نا اس کی ہو سکتی ہے. مطلب وہ فلیش بیک اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آوازیں اور وہ چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہو. اور اس میں جو ہے نا پی ٹی ایس ڈی میں جو ہے نا آپ کی ہائپر ویجیلنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے, جو کہ پیرانوئڈ پروپورشن کو جا کے ریچ آؤٹ کرتا ہے. ہائپر ویجیلنس مین ہائی الرٹ جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے, ٹرامیٹک ایونٹ اور جو کریکٹرسٹک سمپٹم فیچرز ہیں وہ بیسیکلی ریلیٹ کرتا ہے کس چیز کے ساتھ, ریلیونگ اور ریئیکٹنگ ٹو دا ایونٹ, ٹھیک ہے, جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے فار دا ڈائگنوسس آف پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. ریلیونگ کہتے ہیں ریممبرنگ, ٹھیک ہے, ریممبرنگ اس ایونٹ کو, ٹھیک ہے. جب آپ ریممبر کرتے ہیں اسے تو جا کے ریئیکشن دینا اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اور کمیونیکیشن ڈس آرڈر, دیز ڈس آرڈر اگر ہم دیکھیں تو ان ڈس آرڈرز میں بھی جو ہے نا سائیکوٹک ایپیسوڈز آتی ہیں جو کہ ہم ڈسٹنگش کرتے ہیں بائی دیئر ریپیٹیٹیو ڈیفیسٹس, جو کہ سوشل انٹریکشن میں ہوتی ہے, ریپیٹیٹیو ریسٹرکٹیو بیہیویئر ہوتے ہیں, اینڈ ادر کوگنیٹو کمیونیکیشن ڈیفیسٹس ہوتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں. اگر ہم کمیونیکیشن میں دیکھیں, an individual with autism spectrum disorder or communication disorder must have symptoms that meet full criteria for schizophrenia, with prominent hallucination or delusion for at least one, in order to diagnose with schizophrenia as a comorbid. اگر schizophrenia کے ساتھ آپ نے comorbid مطلب کمبینیشن میں جو ہے دوسری ڈائگنوسس جو ہے نا دوسری بیماری کی دینی ہوگی, تو آپ نے فل کرائٹیریا کو مست دیکھنا ہوگا کہ کیسے وہ آٹزم اسپیکٹرم کا یا کمیونیکیشن ڈس آرڈر کا کرائٹیریا فل میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسکیزوفرینیا کی تو فل آلریڈی میٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو سمپٹمز آ رہے ہیں ان کی فل کرائٹیریا میٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, تو پھر آپ جا کے ایڈیشنل وہ دے دیتے ہیں. ادر مینٹل ڈس آرڈرز ایسوسیٹڈ ود سائیکوٹک, یہ وہی ہے کہ جو ڈیلیریم ہے, میجر اور مائنر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہے, اس کی وجہ سے جو سائیکوٹک کی سمپٹمز آ رہے ہو, تو اس میں بھی جو ہے نا ٹائم ڈیوریشن والی چینجز ہے, ٹھیک ہے. اگر ڈیلیریم یا میجر کوگنیٹو ڈس آرڈر کے بعد سمپٹمز آ رہے ہو تو دیٹس مین psychosis is due to mental disorder, ٹھیک ہے, یا mental disorder associated with a psychotic episode. اگر سبسٹانس یا میڈیکیشن انڈیوس سائیکوٹک ڈس آرڈر ہو تو اس میں جو ہے نا جب سبسٹانس ڈرگس وغیرہ یوز کی ہو یا میڈیکیشن یوز کی ہو, اس کے بعد اگر ایکٹیو اسپیس سمپٹمز آ جاتے ہیں تو دیٹس مین دیٹ یو ہیو ٹو گیو دا انڈیویژل ڈائگنوسس آف سبسٹانس اور میڈیکیشن انڈیوس سائیکوٹک ڈس آرڈر, ٹھیک ہے. یہ تھے آپ کے اسکیزوفرینیا اینڈ اسکیزوفرینیفارم کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا, پریولنس, رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر اینڈ ڈیفرنشیل ڈائگنوسس. اب بتائیے کوئی کوشچن ہے جس میں کنفیوژن ہو یا کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آئی ہو؟ نو سر, فی الحال تو سمجھ آ گئی. کلیئر ہے؟ جی سر. کوئی کوشچن تو نہیں ہے سر یہ نو سر. تو آپ جلدی اپلوڈ کر دیں سر. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں جو ہے نا اصل میں یوٹیوب پہ جو ہے نا 15 ویڈیوز پر ڈے جو ہے نا وہ لمیٹیشن ہے نا, تو میں آج رات اسے اپلوڈ کر دوں گا, آپ لوگ کو جو ہے نا اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. اوکے سر, تھینک یو سر. چلیے ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پھر منڈے کے دن کلاسز ہوگی نا ہماری.